اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا ویوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن یوم نری الکافرین عسیرا وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ یہ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 31 تک آپ کے سامنے چند آیتیں تمہید کے طور پر تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کی روشنی کے اندر پھر باقی آیتیں آج کا درس کی۔ آیت نمبر 24 سپارہ 19 فرسٹ پیج سورہ فرقان۔ غور سے سننے کی باتیں ہیں۔ فرمایا اصحاب الجنہ، تم میں جو جنت والے لوگ ہوں گے، اصحاب الجنہ جنت میں جانے والے، ان کا درجہ، ان کا مقام کیسا مقام ہوگا؟ اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقر، ان کا ٹھکانہ، ان کی جائے قیام، ان کا بنگلہ، ان کا پلازہ، ان کا مکان بہت اچھا ہوگا، خیر مستقر، جہاں وہ رکھا جائے گا ان کو۔ واحسن مقیلا، بنگلہ اور پلازہ جیسا ہوگا جنت کا، اس کی مثال دنیا میں نہیں دی جا سکتی۔ اس بنگلے کے اندر واحسن مقیلا، انگلش میں کہتے ہیں ماسٹر روم، مکان کے اندر جو بڑا کمرہ ہوتا ہے۔ واحسن مقیلا، ان کی آرام گاہ، ان کی خوابگاہ بہت عمدہ ہو۔ کتنی زندگی میں اور آپ لے کر آئیں گے، بہت مختصر، اتنی مختصر زندگی ہے، اس میں تفصیل میں جاؤں تو بہت ٹائم لگے گا۔ اس مختصر زندگی کے اندر میں نے اگر اللہ کے حکم کو مان کر زندگی گزاری، میں نے اگر اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے زندگی گزاری، اور اللہ کے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل کیا ہے، اس کے احکامات پر اگر میں نے عمل کیا، تو فرمایا تمہارا مقام جنتی ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقر واحسن مقیلا۔ اور یہ دن کیسا دن ہوگا؟ آیت نمبر 25 یوم تشقق السماء بالغمام، یہ دن وہ دن ہوگا کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ایک آسمان نہیں، ساتوں آسمان پھٹ جائیں گے، اور بدلی میں سے اترتے ہوئے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، بدلی میں سے نکلتے ہوئے، آسمانوں کے پھٹتے ہوئے فرشتے نازل ہونے شروع ہوں گے۔ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا۔ آیت نمبر 26 الملک یومئذ الحق، اس دن صرف اور صرف حکومت اللہ جل شانہ کی ہوگی۔ سارا ملک اب بھی اللہ کا ہے، اس وقت بھی اللہ کا ہوگا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن۔ اور یہ دن کیسا دن ہوگا؟ آیت نمبر 26 چل رہی ہے۔ وَكَانَ يَوْمٌ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، منکران حق پر، منکران حق جو بھی ہوں، جو حق پر عمل نہیں کرتے،
جو حق پر ایمان نہیں لاتے، حق کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ حق کیا ہے؟ سپارہ نمبر 26 قال فما خطبکم پیج نمبر 2 میں ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے صرف اور صرف تمہیں اور جنات کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری مان کر چلو، میری عبادت کرنے والے بنو۔ تو فرمایا جنہوں نے عبادت اللہ کی نہ کی اور سورج کی عبادت کر رہے ہیں، چاند کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کو پوج رہے ہیں، اور نہ معلوم کیسے کیسے خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ فرمایا جو منکران حق ہیں، وکان یومن، یہ دن ایسا دن ہوگا، علی الکافرین یسیرا، کافروں پر یہ دن بہت مشکل ہوگا، بڑی تکلیف دہ دن ہوگا۔ آیت نمبر 27، یہ دن ایسا دن ہوگا، غور سے سننے کی یہ باتیں، یاد رکھنے کی باتیں ہیں، یہ کوئی اسٹوری بیان نہیں ہو رہی، قرآن کھلا ہوا ہے سامنے۔ یہ دن کیسا دن ہوگا؟ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، چونکہ اللہ کے منشا کے مطابق زندگی نہیں گزاری تھی۔ اللہ جل جلالہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں وہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا میں امتی ہوں، لیکن امتی ہونے کا حق میں نے ادا نہیں کیا، نہ اللہ کی مان کر دی، نہ اللہ کے نبی کی مان کر دی۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم نازل کیا، اس کو میں نے پڑھنا ہی نہیں سیکھا، ساری زندگی میں نہیں پڑھا، اور کبھی بچپن میں ماں باپ نے پڑھا دیا تھا، اب وہ بھول گئے، نام بھی یاد نہیں، زندگی بھر قرآن نہیں کھولتے، عمل کیا کریں گے؟ فرمایا وَيَوْمَ الظَّالِمِ، جس نے ایسی غلط زندگی گزاری ہوگی، یہ ظالم ہوگا، اپنی جان پر ظلم کرنے والا۔ یہ ظالم کیا کرے گا اس دن؟ آیت نمبر 27، وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا غصے کے اندر۔ وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا غصے کے اندر، اور یہ کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے والوں کے ساتھ ہوتا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، تعلیم کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے، میں ان کے طریقے پر ہوتا۔ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آیت نمبر 28، یا ویلتا لیتنی، ہائے میری بدبختی، ہائے میری کمبختی، کیا؟ لم اتخذ فلانا خلیلا، میرا دنیا میں فلاں سا دوست تھا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا ہر وقت اس کے ساتھ ہوتا تھا، میرا لائف کا وہ بالکل رائٹ ہینڈ تھا، کاش لم یتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست دنیا میں نہ بنایا ہوتا، ان کے دوست کی پر ساتھ رہنے کی وجہ سے میری آخرت خراب ہو گئی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر، آیت نمبر 29، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ان دوستوں نے مجھے گمراہ کر کے رکھ دیا اس کے بعد جب کہ حق میرے پاس آ گیا تھا ذکر کا۔ یہ قرآن کریم سب سے بڑا ذکر ہے، سبحان اللہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ بھی ذکر ہے، اللہ اکبر بھی ذکر ہے، بہت ذکر ہیں، سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جب کہ ذکر میرے پاس آ گیا، قرآن کریم میرے پاس آ گیا، لیکن میں نے اس کی قدر نہیں کی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یقیناً شیطان انسان کو بہت بہکانے والا ہے۔ یہ انسان بھی شیطان تھے، اور جو اصلی شیطان تھے وہ تو تھے ہی شیطان، تو میں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا،
ایک شیطان کا نہیں، شیطانوں کا راستہ اختیار کیا۔ آیت نمبر 30، یہ ہے کانپ دینے والی بات۔ اگر میرے ایمان دل قلب کے اندر ایمان کی کوئی لچک ہے، اگر میرے اور آپ کے دل کے اندر ایمان کی اگر کوئی روشنی ہے، میرے اور آپ کے دل کے اندر نوران کے اگر ایمان کی ہے تو خیر ہے، اور اگر کوئی ایمان کی نورانی میرے قلب کے اندر نہیں ہے تو پھر سوچ لو اس آیت کا انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 30 سورہ فرقان سپارہ نمبر 19، کیا فرمایا؟ وقال رسول، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا ربی، اے میرے اللہ، اے میرے رب، ان قومی، یہ ہے میری امت، یہ ہے میری قوم، یا ربی ان قومی ھذا القرآن مہجورا، میری اس امت نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ایک منٹ کے لیے پلیز غور کریں، ایک منٹ کے لیے بالکل اپنے دماغ کو خالی کر کے سوچیں کہ جس کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں اس کے بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ کون سا ایڈوکیٹ لے کر آئے گا اس دن کیس لڑنے کے لیے اللہ سے؟ کتنی فیس دے گا ایڈوکیٹ کو؟ دنیا میں ایک معمولی سے ایک لیٹر لکھتا ہے 300 پاؤنڈ لیتا ہے، ایک ضرورت پڑ جائے جاؤ وکیل کے پاس پتہ چل جائے گا۔ جس کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، اے میرے اللہ، میری امت ہے یہ کہتا تھا میں آپ کا امتی ہوں، میں عاشق رسول ہوں، اور قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتا تھا۔ ان قومی اتخذوا، انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، آیت نمبر 31، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ قرآن کریم کو چھوڑ دینے والے، اس کو نہ پڑھنے والے، اس پر ایمان نہ لانے والے، اس پر عمل نہ کرنے والے، یہ نبی کے دشمن تو ہو سکتے ہیں، دوست نہیں ہو سکتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنایا ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کی اور اللہ کی کتاب کی عزت نہیں کی۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک ہدایت دینے والا ہے اور نصرت کرنے والا ہے۔ کوئی نبی کی قدر کرے یا نہ کرے، کوئی نبی کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوا اس کو مانے یا نہ مانے۔ یہ تھیں چند آیتیں اسی صورت کی، یہی صورت ہے سورہ فرقان۔ یہ آیت نمبر 24 سے میں نے شروع کیا تھا، اسی صورت کی آیت نمبر 12 نکالو، ایک پیچھے چلے جاؤ، سورہ فرقان کی آیت نمبر 12۔ جن کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا ان کا حال کیا ہوگا؟ منکران حق کا، ان کا حال قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ کوشش یہ کرتا ہوں قرآن کی تفسیر قرآن سے کروں تاکہ میرے دل میں بات اتر جائے۔ آیت نمبر 12 اسی صورت کی، سورہ فرقان۔ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب یہ جہنم کو دور سے دیکھیں گے، یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس کا۔ وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، چونکہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لائے، ایمان تھا بھی تو برائے نام، کبھی پڑھا نہیں، کبھی سیکھا نہیں، کبھی ذوق نہیں کیا، کبھی شوق نہیں کیا، کبھی عمل نہیں کیا قرآن پر، کیا امتی بنتے ہیں ہم؟ فرمایا جب اس کی سزا ملے گی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت فرما رہے ہیں، جب یہ شکایت سن لی جائے گی اور شکایت جس کی جا رہی ہے جب اس کو سزا دی جائے گی، وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، جب یہ اپنی سزا کے اندر جہنم میں جائے گا، جب جہنم کو دور سے دیکھے گا، سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، تو جہنم کو دیکھ کر چیخوں پر چیخیں مارے گا، چنگھاڑوں پر چنگھاڑے مارے گا، دور دور تک اس کی چیخنے کی آوازیں جائیں۔
ابھی جہنم میں گیا نہیں، ابھی جہنم کو دیکھ ہی رہا ہے، یہاں جانا ہے، دیکھتے ہی چیخیں نکلنے لگی. یہ اس کا حال ہوگا. میں نے شروع میں کیا کہے تھے؟ قرآن کریم کی طرف توجہ، قرآن کریم کی طرف ذوق، قرآن کریم کی طرف شوق دلانے کے لیے ان آیتوں کو نکالتا ہوں. درس تو اپنی جگہ ہوگا. فرمایا آیت نمبر 12، آیت نمبر 13، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جہنم کو دیکھ کر شیخہ مارے گا، اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب اس کو جکڑ کر، جب اس کو باندھ کر لوہے کی زنجیروں میں جہنم کے اندر دھونکا جائے گا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مقرنی دعوا ہنالک ثبورا، تو یہ بلائے گا موت، موت کہاں ہے موت، کاش میری موت آ جائے، میری جان چھوٹ. دعوا ہنالک ثبورا، غیب سے آواز آئے گی جہنم میں، لا تدعوا اليوم ثبورا واحد، ایک موت کو مت بلاؤ، لا تدعوا اليوم ثبورا واحد، بہت سی موتوں کو بلاؤ. وادعوا ثبورا کثیرا، ایک موت سے تمہارا کیا ہوگا، بہت سی موتوں کو بلاؤ. کوئی موت آ کر تو دیکھے تمہیں. ارے دنیا میں موت کو موت آ گئی ہے، اب کوئی موت نہیں آنی. آیت نمبر 12 تھی، اس کے بعد 13، اس کے بعد 14 کنٹینیو چل رہی ہے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحد وادعوا ثبورا کثیرا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں. حضور نے شکایت کی تھی نا، آپ فرما دیں قل اذالک خیر، یہ بہتر ہے جہاں آج جا رہے ہو جہنم، جہاں جکڑے جا رہے ہو، جہاں جہنم کی آگ کر جھلسے جا رہے ہو، یہ بہتر ہے. قل اذالک خیر یا ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یا وہ جنت بہتر تھی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. آیت نمبر 24 کی پہلی آیت جوڑ ملا رہا ہوں، جس کا وعدہ متقیوں سے کیا ہے. ام جنت الخلد التی وعد کانت لہم جزاء و مصیرا، یہ ہے تمہارا بدلہ اور یہ تمہارا ٹھکانہ. آیت نمبر 16، یہ آیت نمبر 16 کے جو الفاظ ہیں، قرآن کریم پر جب نظر مارتا ہوں تو 5 مقام پر یہ آیت ہے پورے قرآن کریم میں. ہو سکتا ہے کہ چھٹی بھی ہو لیکن میری نظر نہیں گئی، اگر کوئی مجھے بتا دے تو شکریہ اس کا. اور ایسی آیت ہے خدا کی قسم کہ سارا قرآن کریم ایک طرف اور یہ آیت ایک طرف. مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان آیتوں میں. آیت نمبر 16، نمبر 16، سورہ فرقان، سپارہ نمبر 18. فرمایا یہ جنت میں جانے والے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزاری، اللہ کے نبی کی منشا کے مطابق زندگی گزاری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے منشا کے مطابق زندگی گزاری، قرآن کریم کے پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاری. فرمایا ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال یہ ہوگا، قرآن کی قسم یہ حال ہوگا، لہم فیہا ما یشاؤون، نکالو اپنی زبان سے کیا بات نکالنی، تم جو چاہو گے تمہارے لیے حاضر ہوگا. تم آج اب جنت میں اپنے ابا جان کو ڈھونڈ رہے ہو، کہاں ہیں؟ جب تم ابا جان کو دیکھو گے، تلاش کرو گے، ابا جان تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے. تم اپنی امی جان کو دیکھنا چاہتے ہو، امی جان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، امی جان تمہارے سامنے کھڑی ہوں گی. تم اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتے ہو، میرا بیٹا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، بیٹا تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. تم اپنی بیٹی کو دیکھنا چاہتے ہو، بیٹی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی، بیٹی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. تمہارے نانا کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے دادا کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے پردادا کو دیکھنا چاہتے ہو، پڑنانا کو دیکھنا چاہتے ہو، پڑنانی کو دیکھنا چاہتے ہو، پردادی کو جس کو بھی تم دیکھنا چاہو تمہارے سامنے کھڑا ہوگا. لہم فیہا ما یشاؤون. اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بہن کو دیکھنا چاہتے ہو، اپنی بیوی کو دیکھنا چاہتے ہو، کس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ کون تمہیں نظر نہیں آ رہا؟
تم چاہتے ہو وہ آ جائے تمہارے پاس، لو یہ سامنے کھڑا، تم جو چاہو گے تمہارے لیے وہ حاضر ہوگا۔ ساری دنیا کی باتیں اس قرآن کے اجازت کے اندر آ گئی۔ خالدین فیہا، اور تم ہمیشہ ہمیشہ اس مقام پر رہو گے۔ وکان وعدا مسئولا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایسی بات نہیں ہو رہی۔ وکان وعدا مسئولا، یہ تو سوال کرنے والوں کے لیے ایک وعدہ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے جو نیک لوگ ہوں گے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں میرے دوستو، خدا کے لیے قرآن کریم کی قدر کرو اور اس کو مذاق مت سمجھو۔ یہ چند روزہ زندگی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی کتاب کے منشا کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں بھی ہمیشہ اپنی عزت کی، اپنے ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کو سمجھنے کی، اس پر یقین کامل رکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔